بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قال الله تعالى في محكم كتابه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، ہم سب جانتے ہیں کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ قرآن پاک میں سب سے پہلے اترنے والی آیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پیدا ہوئے اور آپ کی جوانی گزری، بچپن اور جوانی گزری، اور آپ کے جب 40 سال مکمل ہو گئے تو اللہ نے آپ کو جب نبی بنانا چاہا تو سب سے پہلے جو آیت اس روئے زمین پر اتری ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. اس آیت کے نزول سے پہلے جو حالات مکہ مکرمہ میں تھے، ضلالت کے، گمراہی کے، قتل و غارت گری کے، شراب نوشی کے، کسی کا کوئی احترام کرنے کے لیے تیار نہیں، انسانیت قتل کی جا رہی تھی، تو ایسے عالم میں بہت سے مضامین تھے اللہ تعالیٰ نازل کر سکتے تھے. شراب کی حرمت آ سکتی تھی، قتل کے بارے میں آیت نازل ہو سکتی تھی کہ کسی کو قتل مت کیا کرو. انسانیت کے احترام کے بارے میں آیت آ سکتی تھی کہ آپ انسانیت کا احترام کریں، انسانیت کو کہیں پر ذلیل نہ کریں، اس کا خون خرابہ نہ کریں، اس کا مرڈر اور اس کو قتل نہ کریں. یہ آیتیں نازل ہو سکتی تھیں. ماں باپ کی نافرمانیاں تھیں، ماں باپ کی نافرمانی کے متعلق آیت نازل ہو سکتی تھی. لیکن اللہ رب العزت نے ان سب احکامات کے اندر صرف ایک آیت نازل فرمائی، اور وہ آیتیں تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ کو معلوم تھا کہ جب انسان پڑھنے والا ہو جائے گا، انسان جب علم والا ہو جائے گا، اور علم سے مراد وہ علم جس کو علم نافع کہا گیا ہے، فائدہ مند علم، وہ علم والا ہو جائے گا تو خود بخود یہ قتل غارت گری بھی ختم ہو جائے گی، ضلالت بھی ختم ہو جائے گی، گمراہی بھی ختم ہو جائے گی، اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی اگر انسانوں نے علم نافع کو اختیار کیا. تو قرآن کی سب سے پہلے آیتیں اتری رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. آپ اپنے رب کے اس نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. کس چیز سے پیدا کیا؟ ہماری پیدائش خون سے ہے، ہماری پیدائش لوتھڑے سے ہے، خون کے لوتھڑے سے. قرآن نے اس کو استعمال کیا، اقرأ وربک الاکرم. اللہ رب العزت دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا آپ اس رب کے نام سے پڑھیے جو سب سے زیادہ باعزت ہے، اس رب نام سے پڑھیے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جہالت سے بچانے کے لیے، انسانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے، قتل و غارت گری سے بچانے کے لیے اور احترام پر لانے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے علم. علم کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آج کے خطبے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی صبح فرماتے تھے تو آپ 3 دعائیں فرماتے تھے. 3 دعائیں. سب سے پہلے آپ کیا ارشاد فرماتے تھے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا. اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کو طلب کرتا ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک علم نافع ہے اور ایک علم ضار ہے. نافع سے مراد فائدہ پہنچانے والا علم، اور یہ ایک علم ہے جو نقصان پہنچانے والا ہو. آج دنیا کے اندر دونوں علم موجود ہیں، علم نافع بھی موجود ہے، علم ضار بھی موجود ہے. لیکن جب علم کے ساتھ اللہ کا نام نہیں رہے گا اور اللہ کی حضوری کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ علم مجھے ملا ہے، یہ استحضار انسان کو جب نہیں رہے گا تو یہی علم بجائے نافع بننے کے ضار بھی بن سکتا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. دنیا کے اندر دیکھیے بہت سے لوگ وہ ہیں جو تعلیم یافتہ ہیں، جو بڑے بڑے آفیسز میں کام کرتے ہیں، بڑے بڑے بینکوں میں کام کرتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، اور دنیا والوں کو فائدہ ہوتا ہے ان سے، دنیا والے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی کمپنیوں کو فائدہ بنا کر دکھاتے ہیں.
یہ لوگ بھی کون ہوتے ہیں؟ یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے کسی کمپنی کا کسی کو چیئرمین بنا دیا گیا, کسی کو ڈائریکٹر بنا دیا گیا, کسی کو کسی کا مالک بنا دیا گیا. یہ کیوں؟ اس لیے اس کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں, علم کی صلاحیت موجود ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ علم ہونے کی وجہ سے اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اس کی کمپنیاں فائدہ اٹھا رہی ہیں, لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. دوسری طرف دیکھیے وہ لوگ جو کام کرنے والے ہوتے ہیں, بڑے بڑے پلان کو ہائی جیک کرنے والے, بڑے بڑے بینکوں کو لوٹنے والے, کسی کے گوگل پر حملہ کرنے والے, کسی کے یوٹیوب پر حملہ کرنے والے, یہ لوگ بھی کیا ان پڑھ نہیں ہوتے؟ ان پڑھ ہوتے ہیں؟ ان پڑھ نہیں ہوتے ہیں, ان کے پاس بھی علم ہوتا ہے, وہ بھی ان کا بھی علم بہت اونچا اور بڑا ہوتا ہے. لیکن کیوں؟ کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان میں؟ ان کا بھی علم ہے, ان کا بھی علم ہے. اسی کو کہا گیا ایک ہے علم نافع, ایک ہے علم زار. علم نافع سے مراد جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا, جس سے لوگوں کو کہ مصلحت کے مطابق لوگ اس کے سامنے آئیں گے اور اس کو فائدہ پہنچے گا. اور علم زار سے مراد وہ علم ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچے گا. بہت سے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ فلاں چیز نہیں کرنا ہے اور یہ علم ہونے کے باوجود غلط کام کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم زار ہے وہ. اس لیے قرآن مجید میں جو بات ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ علم نافع کے متعلق ہے. علم نافع حاصل کیجئے کہ جس علم سے آپ کا فائدہ ہو, جس علم سے خدا کی معرفت ہو, جس علم سے اللہ کے نبی کی معرفت ہو, جس علم سے شریعت کی معرفت ہو, جس علم سے ماں باپ کی پہچان ہو, جس علم سے بڑوں کا احترام آ جائے, جس علم سے حلال و حرام کی تمیز آ جائے, اس کو علم نافع کہا گیا ہے. اور خدا نہ خاصہ علم تو بہت بڑا ہے, لیکن کس کام کا؟ وہ علم کسی کی تجوری کے لوٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہ علم کسی کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے, کسی کی چوری کرنے کے لیے, کسی کے بینکوں پر حملے کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو پھر یہ علم نہیں ہے, یہ علم زار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے علم نافع کی دعا فرمایا کرتے تھے, اسی طرح سے علم زار اور نقصان پہنچانے والے علم سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ میں آپ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع بخش نہ ہو, جو علم فائدہ پہنچانے والا نہ ہو, جس علم سے اللہ کی معرفت نہ ہو, رسول اللہ کی معرفت نہ ہو, شریعت کی معرفت نہ ہو, شریع احکام کی معرفت نہ ہو. ایسے علم سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ بھی مانگی ہے. تو معلوم یہ ہوا تعلیم کی اہمیت بہت بڑی ہے. تعلیم کے بغیر جیسے جہالت پر قبضہ کرنے کے لیے, جہالت کو دور کرنے کے لیے, ضلالت کو دور کرنے کے لیے, خرابیوں کو دور کرنے کے لیے علم کی ضرورت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر یہی کام کیا کہ لوگوں کو علم سے نوازا, لوگوں کو معرفت سے نوازا. سب سے پہلے پہچانو, سب سے پہلے علم اس کو پہچانا چاہیے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, ہمارا خالق کون ہے, ہم کو پیدا کرنے والا کون ہے. اس علم کو جانیے. جب آپ کو معلوم ہوگا کہ مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے, مجھے پیدا کرنے والا کوئی خالق ہے جس نے مجھے دماغ دیا ہے, جس نے مجھے ہاتھ پیر دیے ہیں, قوت اور طاقت دیے ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کی تلاش میں رہے گا اور اس کی بندگی اور اس کی عبادت کرے گا. اگر اسی خالق کو نہ پہچانے اور پیدا کرنے والے کو نہ پہچانے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا ایسے وجود میں آئی, کوئی چلانے والا اس کو نہیں ہے, تو یہ اس کی غلط فہمی ہے اور اس کی جہالت ہے اور اس کی ناواقفیت ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سب سے پہلے جو علم حاصل کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ علم نافع. وہ علم نافع کی جو تشریح میں نے کی ہے, وہ علم اگر ہم کو آتا ہے تو یہ علم نافع ہوگا. اور اگر خدا نہ خواستہ اس علم سے ہم یہ نہیں پہچان رہے ہیں تو پھر وہ علم زار ہوگا. دنیا کچھ کہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. قرآن جس زبان میں کہتا ہے اس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دعا کے اندر کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک علما نافعا. علم نافع کو میں مانگتا ہوں, طلب کرتا ہوں, یہ علم نافع. اس کے بعد دوسری فرمایا ورزقا طیبا. رزق بہت سے ہیں, جیسے علم بہت سے ہیں, رزق ہی بہت سے ہیں, لیکن رزق میں آپ کو وہ رزق تلاش کرنا چاہیے جو رزق حلال ہے. جو رزق حلال ہے. دنیا کے اندر بہت سی تجارتیں ہیں, دنیا کے اندر بہت سی کمپنیاں ہیں. ان کمپنیوں کے اندر پیسہ لگانے سے پہلے, ان کمپنیوں کے اندر تجارت کرنے سے پہلے, ان کمپنیوں کے اندر جوائن ہونے سے پہلے آپ معلوم کر لیجئے کہ اس کی حیثیت کیا ہے,
اس کی حیثیت کیا ہے؟ یا کیا یہ رزق جو میں حاصل کر رہا ہوں یہ رزق طیب ہے یا رزق غیر طیب ہے؟ اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے. تو رزق طیب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، لوگ کھاتے ہیں، لوگ پیتے ہیں، ان کو کچھ احساس نہیں ہے. سود کھانے والے بھی لوگ موجود ہیں، جھوٹ بول کر کھانے والے بھی لوگ موجود ہیں، کسی کو قتل کر کے کھانے والے لوگ بھی موجود ہیں. کیا اس رزق کو رزق حلال کہا جائے گا؟ نہیں، شریعت کی زبان میں اس کو رزق حلال نہیں کہا جائے گا. یہ رزق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری چیز اللہ سے مانگی ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے رزق حلال تلاش کرتا ہوں. میں رزق حلال، اچھی رزق، پاکیزہ، جس رزق کے کھانے سے انسان کے اندر اچھے جذبات پیدا ہوں، اچھے احساسات پیدا ہوں، اور عبادت کا شوق پیدا ہو، اللہ کی معرفت پیدا ہو. رزق کا بھی کچھ دخل ہوتا ہے. انسان جب اچھی چیزیں کھاتا ہے تو انسان کے جسم کے اندر بننے والا خون اس کو اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کو اللہ کی معرفت کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کی طرف لے کے جاتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پیٹ میں جانے والا جو رزق ہے، جو غذا ہے، وہ غلط قسم کی ہے تو پھر انسان کو غلط قسم کی طرف لے جاتی ہے. ایک واقعات لکھے ہوئے کتابوں کے اندر، جب تک کسی کے پیٹ میں حلال روزی جا رہی تھی تو مستجاب الدعوات تھے. مستجاب الدعوات کے معنی لوگ ان کے پاس آتے تھے اور اپنی مشکلات، اپنے مسائل کو لے کر آتے تھے، وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں. تو معلوم یہ ہوا کہ پیٹ میں اگر اس کا حلال جائے گا تو ہماری نمازیں بھی قبول ہوں گی، ہمارے دعائیں بھی قبول ہوں گی، ہمارے اعمال بھی قبول ہوں گے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پیٹ میں جانے والی غذا غلط قسم کی ہے، اسی کے اندر مثال پیش کی گئی ہے. جب اس بچے سے حسد ہونے لگ گیا کہ اس کی تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو بھی دعا مانگتی ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کا راز کیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ان بچوں کے پیٹ میں کوئی ابھی تک حلال حرام لقمہ نہیں گیا ہے، ہمیشہ حلال روزی ان کی والدہ نے کھلایا ہے. تو پھر اس پر حسد کیا گیا اور سازش کی گئی، ان بچوں کو کسی طرح سے حرام غذا ان کے پیٹ میں داخل کروایا گیا. اس کے بعد معلوم ہوا کہ مستجاب الدعوات جن کو کہا جاتا تھا، اب ان کی دعائیں قبول ہونا بند ہو گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جو ہم رزق کھاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کھا گئے ختم ہو گیا. نہیں، آپ خود اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ جو چیزیں اچھی پیٹ میں جاتی ہیں انسان کے اندر اچھا داعیہ پیدا ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، روزہ رکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اچھا کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور اچھوں کے ساتھ بیٹھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی ٹولی کے ساتھ ملا ہوا ہے جن کا صبح سے لے کر شام تک حرام کام میں جاتا ہے کہ وہ لوگ اسی کے بارے میں سوچتے ہیں اور فکر میں رہتے ہیں، وہ غذا پیٹ میں جب جاتی ہے تو پھر آدمی کو نماز کی طرف، اچھائیوں کی طرف، نیکیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف دل نہیں لگتا ہے. وہ اس کا دل ہمیشہ برائیوں کی طرف کھینچتا ہے، بدکاری کرنے، غلط کام کرنے کی طرف اس کا دل کھینچ کر جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر حلال رزق کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں اور حرام رزق کے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کو مانگنے کی درخواست بھی کی، دعا لوگوں سے التجا بھی کی ہے کہ آپ اللہ سے علم نافع اور اچھی غذا کو مانگا کر اللہ سے، اس لیے کہ جب ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے حلال عطا فرمائیں گے. اس کے بعد تیسری دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، عمل متقبلا. عمل متقبلا کا کیا مطلب ہے؟ ایسا عمل کرنے کی مجھے توفیق دے جو عمل قابل قبول ہو. تو معلوم ہوا کہ بعض اعمال ہوتے ہیں انسان تو کر گزرتا ہے، نمازیں پڑھ کر ختم ہو کر دیا، روزے رکھ کر اس کے ختم ہو گئے، لیکن کیا واقعی میں اس کی نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کے روزے قبول ہوئی کہ نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ دعا فرمائی ہے کہ اللہ میں تجھ سے ایسا عمل مانگتا ہوں، ایسا کام مجھ سے لے لے جو کام قابل قبول ہو، تو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ کے قبول ہو جائے. ایسے عمل کے لیے انسان کو اللہ سے طلب کرنا چاہیے اور مانگنا بھی چاہیے. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلی چیز علم نافع ہے. علم نافع جس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا، اس علم کے لیے آپ کہیں پر بھی جائیے، اچھے اچھے کالجز میں جائیے، پڑھیے، لیکن سب سے پہلے ہمارے مد نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دلوں کے اندر علم نافع ہم کو حاصل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. ابھی اسکولز اور کالجز کھلنے کے دن ہیں، آپ ایسے کالجز کو اور ایسے اسکولز کا انتخاب کیجئے جہاں پر آپ کا دین محفوظ رہے، جہاں پر آپ کی شریعت محفوظ رہے، جہاں پر آپ کے بچے اچھے بااخلاق بنے،
لوگوں کے استادوں کا ادب کرنے والے بنے، بڑوں کا ادب کرنے والے بنے. ایسا علم وہ علم ہوگا جو علم نافع ہوگا. اس لیے آپ اپنے بچوں کا مستقبل طے کرنے سے پہلے 1000 بار سوچئے کہ میں بچے کو کس کے ہاتھ میں دیتا ہوں. اس لیے کہ بچہ بنتا ہے، اس کا چھوٹا سا بالکل ہلکا پھلکا ذہن ہوتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اس کی تختی بالکل سادہ رہتی ہے دماغ کی. اب جو بات یہاں پر کہی جائے گی وہ بات اس بچے کے ذہن کے اندر نقش ہو جائے گی. اور بچپن کا پڑا ہوا النقش کالحجر ہوتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ جیسے پتھر کی لکیر ہوتی ہے، اسی طرح سے چھوٹا بچہ جو ابھی ہوتا ہے، ابھی زبان کھول رہا ہے، 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، وہ زبان کھول رہا ہے، اس وقت سے آپ اس کی کوشش کریں گے کہ اس کو علم نافع ہو اور اس کے دماغ کے اندر، اس کے ذہن کے اندر اچھا علم ہو. تو وہ علم کبھی اس کے ذہن سے جاتا نہیں ہے، ہمیشہ اس کے ذہن میں موجود رہتا ہے. اسی لیے ہم کو اسکول کا انتخاب کرنے سے پہلے ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کس کی گود میں دے رہے ہیں. یہ مت سمجھ لیجیے کہ آئندہ جا کر یہ بچے آپ کے خدمتگزار بنیں، آپ کو جانیں، آپ کو پہچانیں، آپ خدمت کریں، ماں باپ کو پہچانیں. بہت سے لوگ، اللہ مجھے معاف کریں، کہ بہت سے آپ ایسے کالج کو دیکھیے جو تعلیم حاصل کرنے کے نام پر ہندوستان سے باہر بڑے بڑے ملکوں میں جن کو بھیجا گیا اور انہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی، بڑی بڑی تعلیم حاصل کی، لیکن وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے. کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے شہر کو چھوڑ دیا، گاؤں میں آنا پسند نہیں ہے. علم موجود ہے، اس علم سے اب گاؤں کے لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز بنے بیٹھے ہیں، اور ڈاکٹر کی ڈگریاں کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے. اب گاؤں کے لوگ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہے. تو ایسا علم نہیں، گاؤں والوں کو چاہیے ہم اپنے گاؤں کو اس کا فائدہ پہنچائیں، اپنے شہر کو اس کا فائدہ پہنچائیں، اپنے سکھا ہوا جو علم ہے وہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ایسے اسکولوں کا آپ کو انتخاب کرنا پڑے گا جہاں پر بچوں کی ذہن سازی ہو اور اچھے طریقے سے ہو. ماں باپ اور بڑے اور چھوٹے اور ادب بے ادبی کیا چیز ہے وہ سب وہاں پر ان کو سکھائی جائیں. ایسے اسکولوں کا آپ انتخاب کیجیے، اس لیے کہ یہی بچے کل بڑے ہو جائیں گے. اگر ان کو صحیح تربیت ملی ہے تو ماں باپ کا حقوق جانیں گے، ماں باپ کا احترام کریں گے. جب بڑھاپے کو جب ماں باپ پہنچ جاتے ہیں اس وقت اولاد کی ماں باپ کو بہت ضرورت ہوتی ہے. اگر اس کے اندر ماں باپ کا احترام ہی نہیں ہے، ماں باپ کو کیا ہے سمجھتا نہیں ہے. جیسے آج کل دنیا کے اندر ایسے گھر بنائے گئے ہیں جو ضعفاء کے لیے، کمزوروں کے لیے، وہاں پر جا کر داخل کر دیا اور سال میں کبھی کبھار پھول کا گلدستہ لے کر حاضر ہو گئے ماں کی خدمت میں، باپ کی خدمت میں، اور سال بھر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا مستحق نہ بن جائیں، اس پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت کیوں قرار دیا گیا؟ ماں باپ نے آپ کو پالا، 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، تمام تکلیفات کو برداشت کیا، آپ کی بھوک، آپ کی پیاس، آپ کی سردی، آپ کی گرمی، سب کو برداشت کیا. اس کے بعد اب جب بچہ بڑا ہو گیا ہے اور ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کا کیا صلہ دے رہے ہیں؟ کیا ایسا علم نافع کہلائے گا؟ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج اس کی تیاری کریں کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر چاہے اس کی کمائی کچھ کمی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے رشتے داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو، اپنے گاؤں والوں کو پہچاننے والا ہو. اس کے اندر احساس ہو کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، انہوں نے مجھے جنا ہے، میرے لیے سب کچھ انہوں نے برداشت کیا ہے. آج اگر میں بڑا ہو گیا ہوں، کیا بات ہے کہ میں ان کی خدمت کیوں نہ کروں؟ یہ ان کا احساس ہونا چاہیے. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ وہ وقت ہوتا ہے آپ جس کا انتخاب کریں گے اور جس نیت کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے من میں آیا کہیں پر داخل کر دیا، نہیں، بلکہ آپ جس بچے کو داخل کر رہے ہیں آپ پہلے دن سے اس کی منزل طے کر دیجئے کہ مجھے بچے کو کیا بنانا ہے. میں کیا بناؤں گا؟ عالم دین بناؤں گا، حافظ قرآن بناؤں گا، یا بڑا انجینئر بناؤں گا، یا اور ڈاکٹر بناؤں گا، اور کس میدان کا آپ اس کو شہ سوار بناتے ہیں اسی میدان کے پیچھے آپ محنت کیجئے. ان سب کے ساتھ ساتھ سب سے اولیت بحیثیت مسلمان، جسے میں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی وحدانیت اور اللہ کے رسول کی معرفت، ان بچوں کو سمجھانا اور ان بچوں کو معلوم کروانا ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اگر انہوں نے، ماں باپ نے ان ذمہ داریوں کو نبھایا، پھر اس کے بعد جو میدان ہے ان میدانوں میں ان کو آگے بڑھاتے ہوئے لے کر چلے گئے، انشاءاللہ دیکھیے
کبھی آپ کو موقع نہیں ملے گا شکایت کا اپنے بچوں کے بارے میں. اب ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں, کتنے لوگ میرے پاس آتے ہیں, کتنے لوگ میرے بچوں کے لیے دعا کیجئے, میری بات نہیں سنتا ہے, میری بات نہیں مانتا ہے. ماں باپ بیچاری ماں فلانی جگہ پر ہیں, وہ گر جاتی ہے کبھی کبھار, اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا, بیٹے موجود ہے, کوئی جا کر دیکھنے والا نہیں ہوتا. اس طرح کی شکایتیں آتی ہیں. کیا ماں باپ کا حق اس طرح سے ہم ادا کریں گے؟ ہرگز نہیں میرے بزرگوں اور بھائیوں. یہ علم ہے جو آپ کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے گا. علم ہے آپ کا بڑوں کا احترام پیدا کرے گا. علم ہے اسی کی وجہ سے آپ پہچانیں گے کہ اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. اس کو پہچاننے کے لیے علم نافع کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے اولاد کے سلسلے میں بڑی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اچھے اسکولوں میں جو مسلم مینجمنٹ ہیں, جہاں پر ہمارا دین, ہمارا ایمان, ہماری شریعت کی حفاظت ہو سکتی ہے, ایسے اسکولوں میں آپ اپنے بچوں کو داخل کر دیجئے اور اچھی سے اچھی تعلیم ان کو دے دیجئے. تعلیم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی ترقی کے لیے تعلیم کو ہونا بہت ضروری ہے. ان پڑھ رہیں گے اور پڑھے لکھے بغیر رہیں گے تو پھر ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کرے گا. ہر میدان میں انشاءاللہ ہم کو آگے بڑھنا ہے, اس حیثیت سے آگے بڑھنا ہے کہ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں, ماں باپ کے فرما بردار بندے ہیں. اس حیثیت سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کر ہر میدان میں انشاءاللہ کامیاب اور کامرانی سے ہم کو اللہ تعالیٰ نوازے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہمارے بچوں کو ہر میدان میں کامیاب فرمائیں اور ان کا صحیح انتخاب اسکولوں کے تعلق سے, مدارس کے تعلق سے صحیح انتخاب ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.